دگوانا کہتے ہیں یہ جو لوگ نا سلاخیں بعد ہے نا، بعد لوگ گرم لوہے کی کر کے پھر وہ درد والی جگہ پر لگاتے ہیں، ہے تو یہ جائز علاج ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے آپ نے منع فرما دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ نے پہلے نام لیا تین چیزوں کا، حجامہ کا، شہد کے پانی کا اور دگوانے کا، پھر آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو دگوانے سے منع کرتا ہوں، ختم۔ تو یہ بیٹا یہ علاج مختلف بیماریوں کے ہوتے ہیں، یہ تو جادو کا بھی، نظر کا بھی علاج ہے حجامہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نماز نہ پڑھنے سے آدمی ایمان والا نہیں بن سکتا، تو جب جیسے نماز ملی ویسے ہی اسی طرح حجامہ کا ملا۔ تو یہ بھی ساتھ حدیث میں ہے کہ فرمایا اپنی امت کے لیے لے جائیں، یہ تحفہ ہے۔ تو اس میں بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، حالانکہ صحیح حدیث ہیں عرب میں، بلکہ یہ ہزاروں سال پہلے چائنا کے اندر، برطانیہ میں یہ علاج موجود تھا۔ تو ہمیں تو اللہ کی طرف سے ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا، لیکن ہم چیزوں سے دور ہیں۔ پھر یہ کفران نعمت بھی ہوتی ہے، جب آدمی ایک اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز کی طرف جائے گا تو پھر یہ نعمت کو زوال دینے والی بات ہے نا۔ تو زمانے میں کیا حرج ہے، یعنی کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فائدے دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 بار حجامہ لگوایا۔ اس وقت غلام کرتے تھے، آپ نے فرمایا بہترین غلام وہ ہے جو حجامہ کرتا ہے۔ اس وقت سینگ ہوتا تھا، ایک بکری کا سینگ ہوتا ہے، ایک بکری کے اس کے سینگ کے اندر اس کی سانس کا سوراخ ہوتا ہے، تو وہ لگاتے تھے، منہ سے سک کرتے تھے، یعنی کہ غلام لگاتا تھا جس جگہ درد ہوتا یا بیماری ہوتی، وہ پھر منہ سے سک کرتا، پھر موم اس کے منہ میں ہوتی، پھر اس سوراخ پہ لگاتا، وہ اس کو پکڑ لیتی وہ جگہ۔ اب پڑھیں تو صحیح نا یار، اپنی تاریخ پڑھ لو یار۔ کبھی رابن ہوڈ کا حوالہ دیتے ہو، کبھی شیکسپیئر کا دیتے ہو، کبھی برنارڈ شاہ کا دیتے ہو، اپنے شاہوں کو بھولے ہوئے ہو، کبھی وہ دلیلیں تو پڑھ کے دیکھو۔ اس کو تو مٹایا جا رہا ہے، اس کو تو تمہاری بکوں میں ہٹایا جا رہا ہے ان چیزوں کو، کہ کہیں ہمارے بچوں کے اندر اسلام ہی نہ اتر جائے۔ تو اس لیے اپنے اسلام کو بھی اسٹڈی کرو، اپنی تاریخ کو پڑھو، اس میں ہر چیز کا علاج ہے، سیاسیات کا ہے، معاشیات کا ہے، جی اس میں بھی کلچر ہے ہمارا۔ اب تو ہمارا ٹنو منو کلچر بنا ہوا ہے نا، یہ پینٹ پا لیتی، تنگ پینٹ پا لیتی، تنگ کپڑے پہن لیے، تو یہ تو بے حیائی میں آتا ہے سارا کچھ۔ جب جسم کا عورت یا مرد کا لباس کے باوجود اس کے ابھار نظر آتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، یہ بغیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ٹائٹ ہونی چاہیے پینٹ، اب تو لڑکیاں بھی پہنتی ہیں، تو بھئی حیا کدھر ہے؟ حیا تو ختم ہو گئی، تو حیا نصف ایمان ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس میں حیا نہیں وہ جو مرضی کرے۔ تو ہمیں تو باقاعدہ طور پہ ایک مہم کے ساتھ، ایک پروگرام کے تحت ہماری نسل کو بگاڑا جا رہا ہے لباس کی شکل میں۔ آج کل یہ باندر کٹ جو کٹواتے ہیں، یہ بالوں کا سٹائل جو ہے، یہ مداری والوں کو دیکھو، آج بھی وہ باندر نچاتے ہیں، بندروں کا وہ سٹائل ہوتا ہے نا۔ تو کوئی بال ایسے داڑھی کی مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا کوئی چمگادر کی شکل سے بنوا رہا ہے، کوئی قادیانیوں کی انداز سے کر رہا ہے، جی یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کو شعار اسلام کہتے ہیں نا۔ اسلام کا شعار کیا ہے؟ جو اسلام کا شعار کا مذاق اڑاتا ہے وہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی کا مذاق، اس لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
جس میں حیا ہے، پردہ کرنے والی عورت کو چھیڑا جاتا ہے، ہاں جی، اس کو عجیب عجیب القاب دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہاں پر تو وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ سونیا گاندھی سے کسی نے سوال کیا نا، بڑی پرانی بات ہے کہ تم ہر وقت پاکستان کے پیچھے پڑے رہتے ہو، تو کیا کہتے ہو؟ اس کے بولا ہم نے تو پاکستان کو فتح کر لیا ہوا ہے، ان کے ڈرائنگ روم میں ہمارے کنجر چلے گئے ہوئے ہیں، اس کے بغیر یہ رہ ہی نہیں سکتے، ہے نا؟ جو پھر وہ کرتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ دھاگا باندھتے ہیں، ہم بھی دھاگے باندھ لیتے ہیں۔ یہ جی میتا بچن نے دھاگا باندھے ایسی، تو بھی میتا بچن باندھے، وہ ہندو کی اولاد ہے تو مسلمان کی اولاد ہے، تو نقل اس کی کر رہا ہے۔ کبھی دیکھو تو صحیح اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ جو دھاگا باندھتے ہو وہ تو کنجر باندھتے ہیں دھاگے، ناچنے والے کو تو کنجر کہتے ہیں نا یار، بڑوں سے پوچھو نا وہ کیا کہتے تھے، ہیں؟ ناچنے والے گانے والے کو کیا کہا کرتے تھے؟ میں نے ایک اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، آج کل کا بڑا مشہور اداکار ہے گانے والا، وہ لکھتا ہے کہ ایک گاؤں میں ہم گئے کسی بہت بڑے بندے کی اس کے بیٹے کی شادی پہ، تو ہم نے بڑا پروگرام کیا، ہاں بڑے ایم این اے اور دوسرے لوگوں نے بڑی ہماری یعنی کہ پذیرائی کی اور بڑا نام ہے اپریشیٹ کیا۔ اچھا دوسرے دن بھی پروگرام تھا، انہوں نے ہم اپنے حویلی کے اوپر ہمارے کمرے دیے تھے ہمیں ایز اے مہمان۔ اب کہتا صبح بڑا اچھا موسم تھا، فصلیں ایسے گاؤں تھا، تو میں کھڑا ہو کر نا باہر بالکونی پہ آ کے تو میں دیکھ رہا ہوں تو نیچے چوہی صاحب جو تھے نا وہ اپنے وہ نوکروں کو کہہ رہے تھے اوے اتنے کنجروں نے بھی کھانا چھانا دیتا جائے کوئی نہیں۔ کہتا ہے میں نے اس دن سے یہ سوچا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اتنی پذیرائی کرنے کے باوجود میں کنجر دا کنجری کہندا ہوئے کنجراں دا بھی کوئی دھیان رکھا جائے کہ کوئی نہیں، ہاں جی۔ تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہم نے ان کو نام دے دیا سٹار کا، یہ کہتے ہیں نا، ہاں جی۔ تو اللہ نے سٹار کو کس لیے بنایا؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سٹار کے بارے میں؟ سٹار سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان سورہ صافات کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زین السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یہ جو ستارے ہیں نا میں نے آسمانوں کی زینت بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ آسمانوں کی زینت بنائی ہے۔ یہ بھولےوں کو راستہ دکھاتے ہیں، ہے نا، شپ چلتے ہیں صحراؤں میں، پہلے لوگوں میں، آج تو کمپس ہے سب کچھ ہے، لوگ سٹار سے کب دیتے اس سے رہنمائی لیتے تھے نا، اچھے راستے کی برے راستے کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دحورم ولہم عذاب واصب، یعنی کہ زین السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، یہ شیطانوں سے حفاظت کے لیے، شیاطین کی حفاظت کی، ان پر شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ یہ سٹار کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم نے گمراہی پھیلانے والے کو سٹار کا لقب دے دیا۔ جو جوا کھیلتے ہیں، کرکٹ میں جواریے زیادہ ہیں، یعنی ہم نے ان کو کرکٹ کے سٹار بنا دیا۔ جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں، جو اخلاقیات کو بگاڑتے ہیں، جوا حرام ہے حلال ہے؟ حرام ہے نا، ہم تو بڑی عزت سمجھتے ہیں، فوٹویں کھنچوا کر ان لوگوں کے ساتھ جن کے نزدیک اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گانے والیوں کو، آپ نے فرمایا گانے والی پر لعنت، واویلا کرنے والی پر لعنت، ہاں جی۔ ہم ان سے فخر محسوس کرتے ہیں، تصویریں کھنچاتے ہیں، یہ تو ہمارا معیار ہے۔ کنجر مرا انڈیا کا خودکشی کر کے، پاکستان کا سارا میڈیا رو رہا ہے جس نے پیو مر گیا ہے، ہاں جی۔ اور پچھلے سے پچھلے ماہ 24 سے زیادہ کبار علماء فوت ہوئے پاکستان کے اندر، بڑے بڑے، یعنی کہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے، جنہوں نے تفسیریں، جن کی حرم کے اندر تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، کسی کو نام بھی نہیں آیا۔ کتنے بدبخت ہیں ہم۔ ایک عالم کی موت سارے جہان کی موت ہے، تو ہم نے کنجر کی موت کو سارے جہان کی موت بنا دیا۔
روتا ہے، دن رات رو رہا ہے میڈیا، اس نے خودکشی کی، کوئی کہتا ہے اس نے قتل کیا، کوئی کہتا ہے اس کی مشوق نے قتل کیا، کوئی کہتا ہے اس کی بیبے نے قتل کروایا۔ اور مر جاؤ تم ڈوب کے، اور ڈر جاؤ اللہ سے۔ ہوئے کن کو عزت دیتے ہو؟ جن کو نہ میرا رب عزت دیتا ہے، نہ دنیا میں فرشتوں کی رحمت آتی ہے۔